کئی طلبہ کی طرف سے یہ سوال آیا تھا کہ استاد صاحب ہمیں اعراب تقدیری اور اعراب محلی کا فرق یہ پتہ نہیں چلتا، دونوں مکس ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے مکس ہونے کی وجہ اصل میں ان چیزوں کا آپ کے ذہن میں ذہن نشین نہ ہونا ہے۔ سب سے پہلی بات جو فرق ہے نا وہ یہ ہے، دیکھیے اعراب تقدیری جو ہے نا اس کا تعلق ہے اس میں مورب کے ساتھ، اعراب محلی کا تعلق ہے اس میں مبنی کے ساتھ۔ ایک ہے مورب کا اعراب، ایک ہے مبنی کا اعراب، تو دونوں میں واضح طور پر فرق تو یوں ہو گیا۔ دوسری بات، اعراب تقدیری وہ ہوتا ہے کہ جو جناب پڑھنے میں نہیں آتا، وہ اعراب جو پڑھنے میں نہیں آتا، اگرچہ نظر آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات اعراب جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، بعض اوقات نظر بھی نہیں آتا۔ تو یہ دو طرح کی صورتیں بن گئی اعراب تقدیری کی۔ جیسے کہ مثال دیکھیے، کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ اب اس میں لفظ موسیٰ جو ہے یہ اس میں مورب ہے اور اس میں مکسور ہے۔ اس میں مکسور کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے۔ تینوں حالتوں میں اس میں مکسور کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری میں۔ تو اب اس کا اعراب ہے تقدیری۔ اب اس تقدیری کی تفصیلی طور پر وضاحت تو میں اعراب تقدیری کا جو سبق ہے اس میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اب تقدیری اعراب ہے، تقدیری اعراب جب آپ کہتے ہیں تو آپ سے سوال ہو سکتا ہے بھی آپ نے تقدیری اعراب کس دلیل کی بنا پر کہا، تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں بھی تقدیری اعراب اس طور پر کہ تقدیری یعنی اس میں مورب کا جو اعراب ہے، اعراب بالحرکت زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش، اعراب بالحرف واو الف یا، یہ دونوں طرح کا اعراب جو ہے نا، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف، یہ دونوں طرح کا اعراب ظاہر ہونا ناممکن ہو، ممکن ہی نہ ہو۔ جیسے کہ موسیٰ، اس میں مکسور کے اندر اعراب ظاہر ہی نہیں ہو سکتا، نہ زبر زیر پیش ظاہر ہو سکتی ہے، نہ ہی اس کی کیا کہتے ہیں واو الف یا ظاہر ہو سکتا ہے، تو ناممکن ہے۔ جب ناممکن ہے تو اس کا مطلب اعراب تقدیری ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اعراب ظاہر ہونا ممکن تو ہوتا ہے لیکن بہت بھاری ہوتا ہے، اعراب ظاہر ہونا ممکن تو ہوتا ہے لیکن بہت بھاری ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے زبان پر اس کا جاری ہونا، تو اس بنا پر اس کا اعراب جو ہے نہیں آ رہا ہوتا۔ تو جیسے کہ کیا کہتے ہیں اس میں منقوص، جیسے القاضی جا القاضی، اب قاضی کا جو اعراب ہے تو اب اس کا اعراب اگرچہ قاضیو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ زبان پر بھاری ہے نا، یا پر دمہ دشوار ہوتی ہے، تو قاضی اس لیے اس کو کہہ دیا گیا، یعنی کہ مشکل ہے۔ تو یہ دو دلیل ہے، یہ دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ پہلی بات کہ اعراب تقدیری ظاہر ہی نہیں، اعراب تقدیری کیا کہتے ہیں پڑھنے میں نہ نظر آتا ہے نہ پڑھنے میں آتا ہے۔ دوسری صورت اعراب تقدیری کی، نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، جیسے جاء ابو القاسم، تو یہاں ابو اسماء ستہ مکبرہ، اعراب اس کا کیا ہے واو الف یا کے ساتھ آتا ہے نا، تو ابو القاسم، بعض اب یہاں پر واو دیکھیے لکھنے میں آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہی۔ بعض طلبہ نے یہ سوال کیا کہ استاد صاحب یہ پڑھنے میں کیسے نہیں آ رہی، واو پڑھنے میں تو آ رہی ہے۔ تو جناب پڑھنے میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ واو مدہ ہو، یعنی ابو اس طرح ہو، کیسے آ رہا ہے؟ اگر واو یہ بھی ساکن، اگر لام یہ بھی ساکن، تو کیا اجتماع ساکنین جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہاں واو اگرچہ نظر ضرور آ رہی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہی، تو اسی وجہ سے کہیں گے اس کا اعراب تقدیری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہے، اعراب پڑھنے میں اس کا نہیں آ رہا۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے، بڑی اہم بات ہے، یہ طلبہ کے ذہن سے چیز نکل جاتی ہے۔ اچھا تلفظ نہیں ہو رہا نا، پڑھنے کا مطلب اس کا تلفظ نہیں ہو رہا۔ اچھا اعراب محلی کیا ہوتا ہے؟ اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو یوں کہیں گے، اگر کہیں نا ہاذا، یعنی یہ محلن مرفوع ہے، اب اس کو یوں کہیں گے یہ محلن مرفوع ہے۔ اگر ہاذا کی جگہ اگر اس میں مورب ہوتا، مثلا زیدن، اگر زید ہوتا تو جاء زیدن، اب زیدن اعراب بالحرکت آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر معرف باللام ہوتا الرجل مثال کے طور پر، تو جاء الرجل، دیکھیے یہاں پر اس کا اعراب لفظاً کیا کہتے ہیں نظر آ رہا ہے، اعراب بالحرکت۔ اچھا اسی طرح کیا کہتے ہیں اعراب بالحرکت یا اعراب بالحرف دو ہی ہیں۔ اعراب بالحرف کی مثال اگر آپ دیکھیں تو جیسے جاء ابو کا، جاء ابو کا، ابو کا، تو اب یہاں پر واو اس کا جو ہے لفظاً پڑھنے میں آ رہا ہے ابو کا،
چونکہ اسماء ستہ مکبرہ جب مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں تو اس کی حالت رفع اسی طرح آتی ہے واو ماقبل پیش سے. تو اب کیا کہتے ہیں یہ اگر اس میں مورب ہوتا تو اعراب یا تو لفظی ہوتا یا تقدیری ہوتا. تقدیری اعراب کی مثال یہ آپ کے سامنے جیسے موسیٰ یہ میں نے بتائی, جیسے جاء غلامی یہ بھی اعراب تقدیری کی غلامی. تو اب اس میں مورب ہوتا تو یا تو اعراب لفظی ہوتا یا اعراب تقدیری ہوتا. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ مبنی ہے تو مبنی کہ اسی وجہ سے محلی یہ کہا کہ اس کا اعراب محلن ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں. سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ مبنی کا تعلق محلی کا تعلق مبنی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم اس کو محلن یہ بول دیتے ہیں کہ یہ محلن مرفوع ہے یا محلن منصوب ہے یا محلن مجرور ہے. یہ ہے واضح طور پر فرق. اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال کوئی بات مزید ہو تو ارشاد فرمائیں, میں آپ کو مزید اس پر گائیڈ کرتا ہوں. اعراب تقدیری اور اعراب محلی اگر آپ کو واضح طور پر سمجھ آ چکا تب بھی آپ مجھے بتائیے.